تو اس طرح کے خام خواہ فینیٹکس ہوتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. ساڑی کا جو معاملہ ہے نا، اس میں غیر مسلموں کی مشابہت کا مسئلہ نہیں ہے. ساڑی کے اندر جسم ننگا ہو جاتا ہے، تو ساڑی پہن کے کوئی عورت صرف اپنے خامند کے سامنے ہی آ سکتی ہے، جس کے سامنے اس کے جسم کا بھی پردہ نہیں ہے. خامند کے علاوہ ساڑی پہن کے کوئی عورت کسی عورت کے سامنے بھی نہیں آ سکتی. وہ اپنا سطر چھپائے گی، تو اس میں تو پیٹ جو ہے وہ تو سطر میں شامل ہے، وہ ننگا ہو جاتا ہے. تو یہ اگر ساڑی پہننے کا کسی کو شوق ہے تو رات کو ڈریس کے طور پہ آپ نائٹی کے طور پہ ضرور پہنیں، پبلکلی کسی بھی جگہ پہ آپ پہننے کی ضرورت نہیں. باقی غیر مسلموں کی مشابہت والا مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، پہن سکتے ہیں لیکن صرف اپنے خامند کے سامنے. جب وہ کہیں گی خامند کے سامنے، ویسے ہی پہننا چھوڑ دیں گے. خامند کے سامنے زنانیاں جڑیاں نا وہ اتنی بن ٹھن کے نہیں آتی ہیں. آنٹیوں کے سامنے اور سہیلیوں کے سامنے بڑی بڑی مذہبی عورتیں بھی جو ہیں مردوں کو دکھانے کے لیے نہیں، معاذ اللہ میں نہیں کہتا، عورتیں فی نفسی زیادہ شریف ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی سہیلیوں میں بھی صرف اپنے آپ کو اجاگر کرنے کے لیے ان کے سامنے خوب تیار ہو کے بن ٹھن کے جاتی ہے، خامند کے سامنے نہیں جاتی. حالانکہ ان کو خامند کے سامنے تیار رہنا چاہیے، سہیلیوں کے سامنے بے شک اس میں چلی بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. بل ساڑی جو ہے سہیلیوں کے سامنے بھی نہیں پہن سکتے. آج کل تو ویسے ہی نہیں آپ پہن سکتے نا، کیونکہ موبائل فون ہر بندے کے ہاتھ میں، اسی لیے میں نے یہ فتویٰ دیا ہے نا. ادھورا علم رکھنے والے کے فتوے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. باقی مرزا صاحب استاد محترم ہیں، ان کے لیے میں ہدایت کی دعا ہی کر سکتی ہوں، اور ان سے بہت مؤدبانہ گزارش کر سکتی ہوں کہ مکمل علم حاصل کر کے، تحقیق کر کے اس کے بعد فتوے دیں. پوری دنیا آپ کو سنتی ہے، خواتین بیچاریاں آپ کے پاس آتی ہیں، آپ سے پوچھتی ہیں، اور آپ آگے سے جو ہے وہ بنا سوچے سمجھے، بنا تحقیق کے، قرآن و سنت کے اپوزٹ جا کے ایسے فتوے دے رہے ہوتے ہیں جو کہ جن کا اللہ ہی وارث ہے. تو پہلے تو ان کو یہ نالج ہونا چاہیے کہ ہر عورت جو ساڑی پہنتی ہے اس کا پیٹ نظر نہیں آتا، کیری کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ چند تصاویر ہیں جو میں بھی تقوی کے حیضے کی وجہ سے یہ نہ دیکھ سکیں، مگر آپ لوگ دیکھیے. اور جنہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا اور جنہوں نے ایک کلپ بھیجا ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ عورت جو ہے وہ ساڑی پہن سکتی ہے، کیری کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ جن خواتین کی آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں، انہوں نے ساڑیاں ہی پہنی ہوئی ہیں، ان کا کہیں پیٹ نظر نہیں آ رہا، کہیں سے کوئی ولگیرٹی ان کی باڈی سے شو نہیں ہو رہی ہے، کہیں سے جو ہے وہ فحاشی نہیں پھیلا رہی ہیں. اور اسلام میں جو ہے وہ کسی بھی لباس کو پہننے سے منع نہیں کیا. اسلام نے لباس کے حوالے سے جو بتایا ہے وہ یہ کہ باریک نہیں ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے ٹائٹ نہیں ہونا چاہیے، ایسا چست نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے اعضاء جھلکیں، اور اس طرح کا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ نظر آئے اس میں سے. اب مرزا صاحب جب گفتگو کر رہے ہیں ایک لباس کے حوالے سے، تو وہ پھر سطر کے حوالے سے بھی گفتگو کریں. سطر جی وہ سطر نہیں دکھا سکتی ہے خاوند کے بغیر، نائٹ سوٹ میں بس گھر میں بیٹھ جائے. پتہ نہیں انہوں نے کون سی پکچرز کی والی ساڑیاں دیکھی ہوئی ہیں، وہ میرے خیال سے بالی ووڈ ایکٹریسز کی ساڑیاں انہوں نے دیکھی ہوں گی. اب تو وہ بھی بڑے ڈھکے چھپے طریقے سے پہنتی ہیں، مگر یہ بھی خواتین ہیں، حجابیز ہیں، اور یہ ساڑیاں پہنتی ہیں، یہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں اور پہن سکتی ہیں، کہیں کوئی ممانعت نہیں ہے. اب آپ کو میں کچھ پکچرز دکھاتی ہوں کہ اس سے زیادہ ولگر جو خواتین ہیں وہ عبائے میں کس طرح لگتی ہیں. اب یہ میں عبایا پہننے والوں کو میں وہ نہیں کر رہی ہوں، ان پہ تنقید نہیں کر رہی ہوں، مگر وہی بات ہے کہ آپ کو مینرز بتانے چاہیے. فتویٰ دینے سے پہلے فتویٰ دینے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، آپ کو مینرز بتانے چاہیے. اگر آپ میں اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے کہ آپ ایسے ٹاپک پہ گفتگو کر سکیں کھل کر، تو اس طریقے سے دو ٹوک ہو کر جو ہے وہ فتوے نہیں دینے چاہیے. اب یہ خواتین جنہوں نے عبائے پہنے ہوئے ہیں، یہ زیادہ ولگر لگ رہی ہیں، یا جنہوں نے ساڑیاں پہنی ہوئی ہیں وہ زیادہ ولگر لگ رہی ہیں؟ کیری کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، آپ کو اپنی باڈی شیپ کے حساب سے اپنے لباس کا انتخاب کرنا ہوتا ہے. جس طرح کا آپ کا لباس ہوتا ہے اس طرح آپ کو اپنے آپ کو، جس طرح کی آپ کی باڈی ہوتی ہے اس طرح کا اپنے آپ کو کور کرنا ہوتا ہے. اب یہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ عبائے میں خواتین کیا لگ رہی ہیں اور ساڑیوں میں خواتین کیا لگ رہی ہیں. قرآن پاک میں اسلام نے، اللہ نے جو ہے، شریعت نے جو فحاشی ہے
اس کو حرام قرار دیا ہے۔ سورہ الاعراف کی جو آیت نمبر 33 ہے اس میں فحاشی حرام کی ہے، بے حیائی حرام کی ہے۔ اور جو سورہ نور میں جو آیت نمبر 31 میں جو لباس کے حوالے سے، حفظ فروج کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، جو شرمگاہوں کو ڈھانپنے کے حوالے سے، کیونکہ ستر کا اطلاق شرمگاہوں پہ ہوتا ہے، اس کے متصل اعضاء پہ ہوتا ہے، تو وہ اسی طرح سے بتایا گیا کہ آپ کا لباس جو ہے وہ ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، اس طرح کا چست نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے کٹس پرومیننٹ ہوں، اور آپ کی جو ہے وہ باریک لباس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی کہ آپ عورت یہ نہیں پہن سکتی، عورت وہ نہیں پہن سکتی، عورت صرف خامند کے سامنے یہ کر سکتی ہے، عورت صرف خامند کے سہیلیوں کے سامنے بھی، عورتوں کے سامنے بھی نہیں پہن سکتی ہے۔ ابھی کل مجھے ایک خاتون کا میسج آیا، وہ بڑی پکی اسٹوڈنٹ تھی مرزا صاحب کی، میرے کافی بیانات انہوں نے سنے پردے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا میں نے مرزا صاحب کا کلپ دیکھا ہے دوبارہ تو مجھے ہنسی آ گئی ہے کہ ایسا علم رکھنے والا انسان بھی کیا گفتگو کر رہا ہے۔ وہ تو میں انشاءاللہ ان کی ویڈیو پوری کی پوری چلا کر جو ہے وہ ان کی ایک ایک بات کا جواب میں ریکارڈ ایک ویڈیو میں کروا دوں گی، مگر جو لوگ قائل ہوئے ہیں اس کے حوالے سے کہ یہ تو عورتوں سے بھی پردے کا بولتے ہیں، حالانکہ قرآن میں کہیں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے۔ جن رشتوں کو مستثنیٰ کیا ہے ان سے بھی پردے کا جو ہے وہ بول رہے ہوتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو باقی ساڑی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، خاتون ساڑی پہن سکتی ہے، مگر وہی بات ہے کہ وہ جو ہے اس کا جو پراپر طریقے سے، یہ جیسے تصاویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ پہنیں۔ پہلے اپنے جسامت اپنی دیکھیے کہ کیا وہ آیا ساڑی پہننے والی ہے، اور اپنے جسامت کے لحاظ سے آپ ساڑی پہنیں اور اس کو اچھے طریقے سے کیری کریں، کیونکہ چاہے کوئی عبایا پہن رہی ہے، چاہے کوئی ساڑی پہن رہی ہے، چاہے کوئی شلوار قمیض پہن رہی ہے، ٹراؤزر شرٹ پہن رہی ہے، جینز ٹاپ پہن رہی ہے، کسی طرح کا کوئی میکسی پہن رہی ہے، کسی طرح کا بھی کوئی لباس پہن رہی ہے، اس میں خاتون نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا جو جسم ہے وہ اس کا لباس سی تھرو نہیں ہونا چاہیے، باریک نہیں ہونا چاہیے، اور اس کا لباس چست نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے جو ہیں وہ جو شرمگاہوں کے جو اعضاء ہیں، جو اس کی آپ کی چیسٹ کا ایریا ہے یا باقی بیلی ہے، تھائز ہیں یا پیچھے سے ہپس ہیں، وہ پورے پرومیننٹ ہو رہے ہوں۔ اس طرح کا ولگر لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اور سب سے بڑی جو ولگیرٹی ہے نا وہ موٹاپا ہوتا ہے۔ تو ایک مومن موٹا نہیں ہوتا، مگر کچھ خواتین ہوتی ہیں جن کو بیماری بھی ہوتی ہے، بیماری کی وجہ سے بھی موٹی ہوتی ہیں یا کسی بھی ریزن کے تحت، تو ان کو سب سے پہلے جو ہے وہ پھر اپنے لباس کا انتخاب ٹھیک کرنا چاہیے کہ اپنے جسامت کے لحاظ سے وہ اپنے لباس کو کیری کریں اور اس طرح کا لباس وہ پہنیں جس میں ان کے جو اعضاء ہیں وہ پرومیننٹ نہ ہوں۔ یہ ہے صحیح درست فہم جو شریعت ہمیں بتاتی ہے، جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو لباس کے حوالے سے مرد ہے یا عورت ہے اس کو یہ بات جو بولی گئی ہے، کیونکہ عورت کا سینہ بھی شرمگاہ ہے تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ اس کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرد بھی جو ہے وہ سی تھرو لباس نہیں پہنے گا، اور اس جو ننگ پنگ پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں آج کل وہ چڈیوں میں، اس طریقے سے مرد کو بھی الاؤ نہیں ہے۔ جو سورہ نور میں مرد اور عورت دونوں کو حفظ فروج کا حکم دیا گیا ہے، خالی عورت کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا جو صحیح اصل بات ہے، باقی آپ خود دیکھ لیجئے، جو حق بات تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔